السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ سب سے پہلے تو میری پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم عزیز ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ تجارت نیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے، کیونکہ تجارت نیوز پہنچاتا ہے آپ تک وہ حقائق جو دوسرے چھپاتے ہیں۔ زرخیز زرعی ملک ہونے کے باوجود ایک بار پھر پاکستان میں چینی سمیت کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ متعدد اجناس کی پیداوار میں بھی شدید کمی ہو چکی ہے، جس کے باعث دالوں، کھانے کے تیل اور مسالوں سمیت مختلف اشیاء کو بیرون ملک سے منگوایا جا رہا ہے۔ ملک میں زراعت کی صورتحال، کسانوں کے حالات، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجوہات و اس کے اثرات پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم۔ آئیے ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عبدالرؤف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تجارت نیوز کے پروگرام میں شرکت کو یقینی بنایا۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی زراعت اور کسانوں کے حالات کیا ہیں؟ آپ کا شکریہ تجارت نیوز کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی ہمارے ایگریکلچر کو، آپ یہ کہیں کہ ایگریکلچر کے سیکٹر کو ڈی گریڈ کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بیسک ہماری ایگریکلچر ہی تھی، وہ جو دن بہ دن ایگریکلچر فروغ نہیں پا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسانوں کو کوئی مراعات نہیں دی جا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ گندم کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5500 روپے میں گندم بک گئی، اور ان کو جب اناؤنسمنٹ تھا 3900 روپے من، تقریباً 100 روپے کلو کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سپورٹ پرائز IMF نہیں دے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کسان بدحالی میں ہیں، اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ اگر ان کو مراعاتیں نہیں دی گئیں تو وہ کیسے اگائیں گے گندم وغیرہ؟ اور جو آپ ایگریکلچر کی بھی بات کریں تو کسی ٹائم میں ہم ایگریکلچر میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ کپاس ہماری ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی، ایکسپورٹ کپاس کی بھی دیکھیں کراپ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک کلائمیٹ چینج الگ چیز ہے، لیکن کلائمیٹ اچھے ہونے کے باوجود دالوں کا جو کراپ ہوا کرتے تھے، مونگ دال، چنا، ان کے کراپ ہوا کرتے تھے، اور ایک ٹائم میں ہم ایکسپورٹر بھی تھے۔ آج ہمارا لمحہ فکریہ یہ آ گیا ہے کہ ہمیں 20 لاکھ ٹن کے قریب دالیں بھی منگانی پڑتی ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری جو کوکنگ آئل جو 36 لاکھ ٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہم سرسوں، کنولا، یہ فصلیں ہیں ہماری، جن فصلوں پہ توجہ دینی ہے، جس سے ہمارا زر مبادلہ ڈالر کی شکل میں جا رہا ہے۔ اگر حکومت بر وقت پالیسیاں بنائے، معاشی پالیسی ہو، جیسے دوسرے کنٹری میں ہوتا ہے کہ 15 دن 1 مہینے کا وہ اپنی پالیسی کا اناؤنس کرتے ہیں، وقتاً چینج کرتے ہیں۔ اگر کہیں شارٹ فال نظر آتا ہے تو اس کو بغیر ڈیوٹی کے منگا لیتے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے تو پھر وہ منگاتے بھی نہیں ہیں، امپورٹ کو نہیں مانتے۔ پھر یعنی دنیا کی سب سے بڑا، آپ سمجھ لیں کہ ویجیٹیرین کنٹری ہے انڈیا، 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی ہے، بنگلہ دیش الگ، سری لنکا الگ۔ آپ یہ دیکھیں ویجیٹیرین لوگ ہیں یہ۔ اب انہوں نے اپنی ایتھوپیا جو ملک ہے وہ کبھی یعنی قحط سالی کا شکار تھا، آج وہاں زراعت ہو رہی ہے، اور افغانستان زراعت ہو رہی ہے۔ دوسری کنٹری میں زراعت کو اتنا فروغ دیا گیا ہے، ان کی سبسڈیاں ہر چیز فراہم کی جاتی ہے، ان کی بجلی کے بل کی یونٹ کا ریٹ آپ پوچھیں گے تو 4 روپے یونٹ، 5 روپے یونٹ، تو اس پہ یہ فروغ ہو سکتا ہے۔ ایگریکلچر کو ہم نے فروغ دینا پڑے گا، میکینیکل ایگریکلچر پہ توجہ دینی پڑے گی۔ ہم ڈالر کے قرض دار ہیں، IMF کے قرض دار ہیں، مختلف اداروں کے بھی قرض دار ہیں، مختلف ممالک کے قرض دار ہیں۔ آپ قرض لیے جا رہے ہیں، کہیں تو ٹھہرنا پڑے گا نا۔ ایک آدمی 4 لاکھ کا قرض دار ہے، ایک بچہ بھی آنے والا بھی۔ تو ہمیں امپورٹ بیس کنٹری نہیں بنانی ہے، ہمیں ایگریکلچر ہماری فروغ دینا پڑے گا، ایگریکلچر کے لیے مراعاتیں دینی پڑیں گی، جب جا کے یہ ملک ترقی کرے گا۔ انڈسٹری بھی فروغ کب ہوگی؟ جب کپاس ہماری اگے گی تو انڈسٹریاں فروغ ہوں گی۔
हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमारी। जाहिर सी बात है, सब चीज़ रॉ मटेरियल सब इंपोर्ट है। इंडस्ट्री का भी ले लें, आप एसेंशियल आइटम ले लें, मसाले ले लें, घी तेल ले लें, सब इंपोर्ट है। अब कब तक इस कंट्री को हम करेंगे? ये मुल्क वतन हमारा है और हमारे आबा और अजदाद ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं और हमें इस मुल्क से प्यार है, इस वतन अजीज़ से प्यार है, इसीलिए हम अवेयरनेस आपको देते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जब जाएं दुनिया से तो सुरखुर होके जाएं कि हमने मौज़िन का काम किया और अजान दी, कोई अमल करे या ना करे। ठीक है, तो रऊफ साहब ये भी बता दें कि कौन सा माफिया पाकिस्तानी ज़राअत और किसानों को तबाह करना चाहता है और इसका सदेबाप कैसे मुमकिन होगा? देखिए, अगर आप शुगर के बारे में बात करेंगे या गंदम की बात करें या दूसरे आइटम भी कहीं, देखें एलीट क्लास हर जगह, वो जाहिर सी बात है उनके पास एक रकम बहुत बड़ी है जो अनऑफिशियल रकम है और वो जाहिर सी बात है उनके ऊपर क्रैक डाउन कोई होता नज़र नहीं आता। जब उनको ज़ख़ीरा कर लेते हैं तो बढ़ावा भी हो जाता है ना। या यकीन माने कि किसान तो अपनी जगह बेच के निकल जाएगा, उसके पास तो कोई कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ़ौरन बेचना पड़ता है उसको, क्योंकि उन्होंने कर्जदार होते हैं। किसान कर्जदार होता है, उसको जाहिर सी बात है दवाइयों वाले को पैसे देने हैं, फर्टिलाइज़र वाले को पैसे देने हैं और जो ज़मीन ठेके पे ली जाती है उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे ये बताएं कि गरीब मर जाए और एलीट क्लास फ़ायदा उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल फौर इक़दामात होने चाहिए, बर वक्त इक़दामात हों, और जब तक इनका सपोर्ट प्राइस नहीं होगा ये इसी तरह माहौल बना रहेगा। लेकिन सपोर्ट प्राइस से भी नाजायज़ फ़ायदा फूड वालों ने भी उठाया, सब ने उठाया। ये एक लम्हा फिक्रिया है, ईमानदार लोगों की कमी है और माहिर मईशत हों उस पर स्टिक हो कि हाँ स्टिक इसके अमल दरामद सख्त हो। जब ये चीज़ें नज़र आएंगी, बातें सब कर लेते हैं, अमल कराने वाली कोई काम नज़र आता है कहीं? तो हम यही कहेंगे वतन हमारा है और इसकी वतन की हिफाजत हमारा ज़िम्मा है। आपके पास क्या तजावीज़ हैं जिन पर अमल दरामद करके ज़रई सूरत हाल और किसानों के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है? हर आदमी देखें, 27 मिलियन टन हमारा गंदम का क्रॉप, अब हमारा 75 लाख टन के करीब शुगर क्रॉप होता है, कपास का भी हमारा क्रॉप बहुत कम हो गया है और हमारी दालें भी यानी ना होने के बराबर हो गई हैं। इन चीज़ों को हमने जाहिर सी बात नोट करना चाहिए कि हमारे फसलें हो जाती हैं तो फिर इंपोर्ट क्यों हो रहा है? ओवर इंपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट परमिट पे पाबंदी होनी चाहिए। पॉलिसी बनाई जाए कि हमारे को दालें इतनी मंगानी है, हमारी खपत है यानी पूरे पाकिस्तान की 19 लाख टन की, ओवर इंपोर्ट क्यों हो रहा है? अभी भी 20 लाख टन से हम तजाविज़ कर चुके हैं और 21 लाख टन पे जा चुके हैं अभी। तो ये ज़र मुबादला भी पाकिस्तान का ही जा रहा है ना, डॉलर की शक्ल में जा रहा है। ऑयल घी देख लें, 36 लाख टन, 10 लाख टन ओवर इंपोर्ट है। तो क्यों है? इस पर पॉलिसी तो बनाए ना, दुनिया में पॉलिसी बनती है, तो यहाँ पॉलिसी का फिकदान है। अगर होनेस्ट और यकीनी आप तालीम याफ्ता माहिर मईशत उनको बिठाया जाए और यकीनन इसमें फ़ायदा ही हासिल होगा, स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाए, चाहे दाल का कारोबार कर रहे हो या ग्रोसरी के कारोबार कर रहे हो, तो मुख्तलिफ आइटम में बेसिक खुराक है। बेसिक आप कहीं भी जाएंगे, अमीर भी आदमी हो तो वो भी 2 रोटी खाएगा, अगर गरीब भी है तो वही रोटी खानी है उसने। लेकिन मुझे बताएं कि गरीब के लिए कौन सी मराहत है इस जगह पे, आप बताएं। चीनी महंगी, आटा महंगा, जो भी चीज़ लाएंगे हाथ डालेंगे तो महंगा ही होगा। 35,000 सैलरी वाला, इससे सवाल मैं करता हूँ ये हुकूमत वक्त से कि आप 35,000 का बजट बना के दिखा दें। उनका मकान हो, मैंने मान लिया आपके साथ, 10,000 15,000 का बिल आ जाता है, स्कूल की फीसें कैसे भरे, दवाइयाँ हों तो कैसे करें? आप मुझे बताएं कि कपड़ा कैसे ले, अगर ये बताएं कि गैस के बिल कैसे भरें, अगर ये बोले ग्रोसरी के आइटम कैसे ले, ये लम्हा फिक्री है। ये अगर आप निकलें बस्तियों में, बहुत जगहों पे, गांव गोठों में, जहाँ जाएं, जब तक आप माहौल नहीं क्रिएट करेंगे इंडस्ट्री के लिए तो रोज़गार कहाँ से होगा? अगर आप माहौल क्रिएट नहीं करेंगे ज़राअत के लिए तो काश्तकार कहाँ जाएगा?
جب کاشتکار مر جائے گا تو وہ کہاں سے کام کرے گا؟ دوسرے شہروں میں شفٹ ہوں گے۔ میں یہ یقینی کہتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس جو کراچی نے ابھی، میں بھی گیا تھا، میں نے وہاں تنقید بھی کی تھی اور یہی کہا تھا کہ ایس ایم ایز کو بلایا کریں، اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا کریں۔ چلو ہو گئی، لیکن آج ہمارا مرحلہ یہ آ گیا ہے 37AA اور 37AB۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک میں تاجر ہوں، فرض کریں میں تاجر ہوں ایک، اور میری آفس پہ کوئی آتا ہے مجھے اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ ہراسمنٹ کا قانون ہوا۔ اس سے کوئی FBR ٹیکس وصول نہیں کر پائے گا۔ دیکھیں ہمارے جو لوکل انویسٹر ہیں وہ بھی اب دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ فورنر کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی تو بولیں گے کہ یہاں تو یہ مشکلات ہیں۔ آسان ہو نا، جب آسانی پیدا کرنے کے بجائے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ 2 لاکھ کی ٹرانزٹ پہ بھی آپ قدغن لگا رہے ہیں، اور سیل ٹیکس ہمارے انڈسٹری والے جو ایس ایم ایز ہیں سب ٹیکس پیئر ہیں، اور جو نان ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی اگر وہ کہیں کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سب سے زیادہ ان کا والیم ہے، انڈسٹری والے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کو گرو نہیں ملے گی تو کیسے روزگار ملے گا؟ انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی، کسانوں کو اگر مراعات نہیں دیں گے تو وہاں کون کام کرے گا؟ اب یہ اس پہ اتنی قدغنیں لگا دی گئی ہیں کہ یہ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا۔ ٹیکس ریونیو جب اکٹھا ہوتا ہے جب ماحول ہو دوستانہ، اور نوٹس جاری کریں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اٹھا کے لے جائیں تو پیسہ تو ہر کوئی کما لیتا ہے، اپنی عزت کون گنوائے گا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں حکومت وقت سے، یہ ایسے قانون کیسے ہیں؟ یعنی ایک مجرم جو جرم کرتا ہے اس کو تو آپ اٹھا کے لے جائیں، ٹھیک ہے، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اس کو اٹھا کے لے جائیں، کس بات پہ بھائی؟ آپ نوٹس ایشو کریں بغیر نوٹس کے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ پورا ہڑتال کی نظر ہو رہا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں، کراچی ہول سیل گروسریز ایسوسیشن نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ ہم ہڑتال کا حصہ بنیں گے، کیونکہ تاجر برادری، امپورٹر، ایکسپورٹر، لوکل ٹریڈر، انڈسٹری والے سبھی پریشان ہیں، کیونکہ یہ ہم کوئی بزنس ہی نہیں کر پائیں گے۔ اتنی قدغن بینکنگ کا والیم نہیں ہوگا، بینکیں ڈیفالٹ کریں گی۔ جب آپ کا زر مبادلہ ہی باہر چلا جائے گا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کو بچائیں اور اس وطن عزیز کے لیے کوششیں سب کریں مل کے، اور تمام صدور کراچی کے، میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام صدوروں کراچی کے یا پورے پاکستان کے وہ حصہ لیں اس میں، کیونکہ اگر اپنی آواز ہم بلند نہیں کریں گے تو یہ ظالمانہ ٹیکس یا ظالمانہ اقدامات یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ فیملی والا یا اپنی مارکیٹ میں اپنی عزت کون گنوائے گا؟ بھائی خدارا رحم کریں، یہ کس تھی 37AA اس میں کس طرح کے قانون دیے گئے ہیں؟ یعنی میں نے دیکھا ٹوئٹا موٹر سے FBR کی گاڑیاں نکل رہی تھی، اتنی بے حساب۔ یہ بتائیں کہ یہ قانون کس طرح ہوگا؟ اگر ایک کو آپ پکڑ لیا اور مجرم بھی ثابت نہیں ہوا تو اس کی تو عزت گئی نا۔ تو مجھے بتائیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اس ملک کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے۔ تمام چیمبر آف کامرس جتنی بھی ملک کی ہیں، ہمارے کراچی کی، فیصل آباد، گجرانوالہ، جو بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ کہ حمایت کی ہے کراچی چیمبر آف کامرس نے، فیصل آباد نے، اپنے KPK نے، سب نے کی ہے حمایت، اور تمام تاجر برادری انشاءاللہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ 19 جولائی انشاءاللہ باروز ہفتہ ہڑتال کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ دیکھیں دکانوں میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے، ایسنشل آئٹم میں تو کھانا کھا لے گا۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی سروے کریں، اگر آپ صحافی ہیں تو آپ سروے کریں جا کے، کسی کے پاس پرچیزنگ پاور ہو تو بتا دینا۔ ان کی سیل ہی 5000 ہوتی ہے تو وہ کیا کما کے کھائے گا اور کیا لے جائے گا؟ خدارا اس ملک پہ رحم کریں اور ایسا سازگار ماحول ہو، دوستانہ ماحول ہو، اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، نہ FBR کو ریونیو حاصل ہوگا۔ خدارا اس ملک کو بچائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے گمان ہوتا ہے کہ اہم ترین و کلیدی عہدوں پر تعینات پالیسی ساز سفارشی ہیں یا نااہل؟ آپ اس بارے میں مزید کیا کہیں گے؟
یہ نااہل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل آدمیوں کو لانا چاہیے. جو اہل ہے اس کو لائیں. سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو کوئی منسٹر بنا دیا جاتا ہے, کہیں اور بنا دیا جاتا ہے, وہ اس کی فیلڈ نہیں ہوتی تو اس کو اتنی معلومات نہیں ہوتی. اسٹیک ہولڈروں کو لیا جائے ساتھ, جب یہ ہوتے ہیں بات چیت. باقی یہ اسٹیک ہولڈر کے بغیر ہی آپ اناؤنس کر دیں, اور اس طرح اناؤنس ہوتا ہے کبھی؟ آپ یہ بتائیں کہ کوئی بال بچے دار آدمی جو ہماری 35 سال سے میں بزنس کر رہا ہوں, کوئی بولے کہ ہم کو اٹھا کے لے جائیں تو میں کہاں کھڑا ہوں, یا عوام کہاں کھڑی ہے؟ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں, کاروباری حضرات کے لیے ریلیف اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی دکھتا ہے کہ ٹیکس نہیں دے رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ مجرم ہے تو اس کا نوٹس نکالیں کہ بھائی آئیں, آ جائیں, آڈٹ کرا لیں. بھائی یہ کس طرح کا قانون ہے کہ پہلے اس کو مجرم ہی بنا دیں؟ ارے کیسے بنا دیں گے آپ مجرم؟ پہلے ان کو نوٹس ایشو کریں. ہم جواب دیں گے, بالکل دیں گے. ہم ٹیکس نہ دینے کے حق میں نہیں ہیں. ہم بولتے ہیں ساری عوام ٹیکس بھرے, جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں. میں پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, پاکستان کے تمام تاجروں سے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں, لیکن اگر وہ ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں 37A AA B, اس میں ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ تو جو ٹیکس نیٹ میں ہیں وہی ڈرے ہوئے ہیں. تو ٹیکس نیٹ کہاں سے آئے گا نیا؟ اس لیے سازگار ماحول آپ کو بنانا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا. اچھا, سندھ میں عام موٹر سائیکل سوار سے لے کر بڑے صنعت کاروں تک سب ہی پریشان ہیں. آخر اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ کے جو حالات ہیں وہ ہمیں سوچنا پڑے گا. جب حکومت وقت یعنی ہم سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ, اس کے لیے فوری اب اقدامات اٹھانے پڑیں گے. یہ دیکھیں نئی پھٹیک آ جاتی ہے, اور ایک پھٹیک کہتے ہیں ہم لوگ, یہ نیا ایشو کھڑا ہو گیا, نمبر پلیٹ بدلی کرا لیں, فلاں کرا. لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ نمبر پلیٹ غلط ہے, اگر رجسٹر نہیں ہے تو اس کا جرمانہ بھی ہونا چاہیے, لازمی ہونا چاہیے. لیکن نمبر پلیٹ اگر صحیح ہے اور تبدیل کرانی ہے تو فری دیں, فری ان کو سہولتیں دیں, ان کے گھر پہنچائیں, ان کے گھر تک رسائی دیں ان کو, تاکہ یہ ماحول ہم جو بنانا چاہ رہے ہیں, یہ سندھ ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, KPK ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, پنجاب ہمارا ہے. یہ ملک سرزمین ہے, اس سرزمین کے لیے جان قربان ہے. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا. دیکھیں آپ بجلی کے بحران, پانی کا بحران, یہ سندھ گورنمنٹ کو اب سوچنا ہے, اب کام کرنا چاہیے. کام اور کام. اب بہت ہو گئی اب تقریریں. میں یہی کہوں گا سب مل کے اس وطن کا ساتھ دیں, چاروں صوبے مل کے ایسے حکمت عملی بنائیں کہ جس سے پاکستان کا بھلا ہو. کیونکہ ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں وہ کیا ہمارے بچے بولتے ہیں ہم باہر بھیج دیں ہمیں, ہم باہر چلے گئے. اب مختلف پارٹیاں اپنے اکاؤنٹ کھول رہی ہیں وہاں بزنس کا, دبئی میں, دوسری کنٹری میں, آسٹریلیا میں, تو اپنا بزنس موو کر رہی ہیں. یہ ہمارا ہی نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. اب یہ بتائیں کہ موجودہ چیئرمین FBR کی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور اس اہم ترین عہدے پر کیسے شخص کو تعینات کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میں جو بات کرنا ہے میری سچ سے بات ہوتی ہے. دیکھیں جس آپ FBR کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ بھی اہل ہوں گے, میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نااہل ہیں کہ کیا ہے, لیکن میں ان کی ہسٹری نہیں جانتا. دوسری بات یہ کہوں کہ FBR کے چیئرمین کو ظاہر سی بات ہے اس کی کسوٹی پہ پرکھا جائے کہ یہ عوام کے لیے کچھ بات کر سکتے ہیں, عوام کے لیے کوئی ریلیف کی, یا FBR. میں تو کہتا ہوں ہر آدمی ٹیکس دے, ہم کہاں منع کرتے ہیں. چیئرمین FBR اس کو لگائیں, ٹیکس جو نہیں دے رہا ہے اس کے اوپر لگام ڈالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی اگر آتا ہے اور ایسا بندہ ہو قابل, بہت ہی زیادہ قابل اور ایماندار شخص آنے چاہیے FBR میں. اور ڈیجیٹلائز دور آ رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ, اور یہ دور آنے والا ہے, اور یقیناً اس میں سمجھتا ہوں آگے پاکستان ترقی کرے گا اگر اس کے حکمراں اور سب مل کے ایمانداری سے اب پاکستان کے لیے سوچیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی پاکستان کا قرض اتارنا بھی مشکل نہیں ہے,
ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، پہلے پاکستانی بننا ہے ایز اے مسلمان، پھر پاکستانی ہمیں بننا ہے اور اس کی وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے۔ اچھا، کیا آئندہ چند ماہ کے دوران ملک میں چینی یا آٹے سمیت دیگر غذائی اشیاء کی قلت ہو سکتی ہے؟ دیکھو، مصنوعی قلت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی قلت کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے شوگر کا امپورٹ جیسے 5 لاکھ ٹن کا الاؤ کیا ہے، میں نے یہی کہا ہے حکومت وقت سے بھی کہ ہمارے پاس کروڑ پورا ہے۔ 5 لاکھ ٹن سے حساب سے ہم نے 26 لاکھ ٹن کا آدھا و شمار تو وزیر خزانہ نے خود دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم 26 کروڑ ڈالر کیوں لگا رہے ہیں؟ میں یہی سوال کرتا ہوں، اور میں یقین مانیں کہ اگر کریک ڈاؤن کا آغاز ہو جائے تو انشاءاللہ 160 روپے چینی بھی پہنچ جائے گی ریٹیل میں۔ انشاءاللہ ایمانداری سے اقدامات اٹھائیں، ہر آدمی سوچیں ہم پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے سوچیں، تو وقت کی روٹی کے لیے مشکل ہے ان کو سوچیں، خدا را سوچیں، خدا را سوچیں۔ ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں خدا را اس ملک پاکستان پہ، غریبوں پہ، مڈل لوگوں پہ 40% غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں، اب 50% پہ تعداد جا رہی ہے۔ خدا را تو وقت کی روٹی پانی سے کھاتے ہیں، اب تو رحم کھائیں، رحم کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بمپر فصل کے نام پر غذائی اشیاء ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں، جبکہ قلت پیدا ہونے پر انہیں دوبارہ مہنگے داموں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کن عناصر کو ہوتا ہے؟ 65,000 ہماری ایکسپورٹ کر دی گئی چینی، وہ پہلے ہمارے پاس بمپر کراپ تھا، واقعی تھا، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے حکومت وقت نے سوچا ہوگا کچھ، لیکن جب یہ بڑھاوا ہوا تو اس پہ ظاہر سی بات ہے پھر مختلف لوگ اس میں فائدہ اٹھا گئے، اور جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور کب تک بھگتیں گے؟ یہی پہلے ایکسپورٹ کر لیں پھر امپورٹ کر لیں، عمران خان کے دور میں بھی ہوا، اس دور میں بھی ہوا، اسی طرح دور چلے جا رہا ہے۔ اس طرح ہمارا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے، ہمیں زر مبادلہ بچانا ہے، ڈالر بچانے ہیں، ڈالر بچانے ہیں۔ ہم ڈالر بیس کنٹری اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، امپورٹ بیس کنٹری بنا رہے ہیں، تو پھر ہم قرضدار ہو جائیں گے۔ نہ کریں، اس ملک کے وطن کے لیے سوچیں، خدا را۔ ڈاکٹر صاحب، چینی بحران کے ابتدائی مرحلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ شوگر ملوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی تاکہ قیمتوں میں اضافے کو روکا جا سکے۔ کیا ایسا ممکن ہوا؟ دیکھیں، یہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے صحیح طرح کہ اس پہ تعینات کون ہوا ہے، اس کی مجھے معلومات نہیں ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وطن عزیز کے لیے کوشش کرنا چاہیں تو ہو جائے گا، ہر چیز پہ عمل ہو جائے گا، بس ایمانداری سے کام کریں۔ کیا جہنم کا پیٹ بھرنا ہے، اور ایک رات تو وہیں گزرنی ہے، چاہے آپ سونے کی اینٹیں لگا دینا، کچھ نہیں ہونا۔ بس ہر آدمی یہ سوچے کہ ہر آدمی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بس غریب کے ریلیف دیں، کسی طرح بھی ریلیف دیں۔ اگر بڑا ہے سرمایہ دار تو چھوٹے کی مدد کرے، چھوٹا ہے اس سے تو اس سے چھوٹے کی مدد کرے، اسی طرح ملک ہمارا چل سکتا ہے۔ ہر آدمی ایمانداری سے، اور اپنی عمر کا بھی خیال کر لے آپ کہ 75 سال 80 سال، ہم 65 سال کے ہو گئے، ہمیں کیا پتہ کب جانا ہے، لیکن نہ جوان دیکھے گا نہ بڈھا دیکھے گا موت کو۔ تو آپ یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم ایسے ایشو بناتے ہیں کہ 65 سال 70 سال، لیکن یہی اموات ہوتی ہیں۔ میں یہی کہوں گا، وقت سے پہلے توبہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، ناجائز منافع خوری نہ کریں، ایسے کام کریں کہ آپ نفع رکھیں، ہم نہیں منع کرتے، جائز نفع رکھیں، ذخیرہ نہ ہونے دیں، ذخیرہ اندوزی کو روکیں۔ اچھا، وفاقی حکومت اب تک چینی مافیا کے خلاف متحرک کیوں نہیں ہو سکی؟ سر، یہ تو میرے حساب سے میں تو بہت باتیں کی ہیں، بہت وقت دیا ان کو، اور میرا کام ہے اذان دینا، میں دیتا رہتا ہوں، لیکن اب میں بھی اس ماحول سے تھک گیا ہوں کہ چینی جب مافیاز ہیں، سب کچھ ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اذان ہی دے سکتے ہیں اور اپیل ہی کر سکتے ہیں مؤدبانہ کہ ہر آدمی سوچے۔ میں نے آپ کو کہا نا، موت کا خوف لائیں، تو یقیناً سب آدمی
यही दिल होता है, किसी से आपको यानी फतवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत काम कर रहे हैं, यहाँ धड़केगा दिल कि मैंने गलती खाई है। ये अल्लाह ने इस सेहत के करीब रखा है। आएँ मिल के वतन अजीज़ का सोचें, हर मुसलमान का ख्याल करे, देखें आपके पड़ोस में क्या मसला है, उसको दूर करें। अपनी जेब से यानी आप शाहाना हम अखराजात करने निकल जाते हैं, 10,000 15,000 का खाना खा लेते हैं, उसमें से तो गरीब का तो ख्याल कर लें। आप ये माने, यकीन माने कि 15,000 आप खाना खाने चले गए हैं, हम 4 जाने, 15,000 का बिल बन गया। वो 15,000 की जगह 5,000 उनको भी दे दिया करें, उन गरीब को भी दे दिया करें कि उनका राशन भी कुछ बंदोबस्त करें। इस वतन को अब सबकी ज़रूरत है, हर आवाम हिस्सा ले, हर आदमी हिस्सा ले, गरीबों के लिए हिस्सा ले, चुपचाप उनकी मदद करें, शोबाजी ना करें, गरीबों की ऐसा भी दिल आज़ारी वाले काम ना करें। अगर मदद करनी है खुफिया करें, प्राइवेट सेक्टर हो, हुकूमत के सेक्टर हों, जो भी हों, प्राइवेट सेक्टर को ख़ास ताकीद करता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल करें और उनके घरों में क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप तो हर जगह कोई ना कोई मदद कर देगा। अच्छा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क़यादत से आपको क्या इख्तिलाफ़ात? देखिए हमारा सिर्फ एक ही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि देखिए इंडस्ट्री के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बना, इंडस्ट्रियल के लिए एसएमईज़ 80% है। हम यही बात करते हैं कि हमारा तज़ाद ज़ाती कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हम ये बोलते हैं एसएमईज़ को भी वही इज़्ज़त दो और उसी तरह इनको बुलाओ। जब स्टेक होल्डर शामिल होंगे तो चैम्बर की ताकत बनेंगे। इंडस्ट्री खाली नहीं होती है, एसएमईज़ की भी आवाज़ बने और उनको भी बुलाएं कि भाई आप बताएं, तजावीज़ उनके चेयरमैनों को बुलाएं, सदूर को बुलाएं और एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि भाई आप कोई ओहदे पे हैं हो कि नहीं हो, आप चेयरमैन हैं वहाँ के, आ जाएं। आप भी देखें, ग्रोसरी देखें, वो उस बाज़ार में देखें, उस बाज़ार में देखें, उनके चेयरमैनों को बुला के एक मुशावरत हो। मुशावरत से फ़ायदा ही होता है और यकीनन कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाह रहे। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना रवैया चेंज करे और एसएमईज़ को बुलाए, स्टेक होल्डरों को बुलाया करे, उनसे मुशावरत करे और फिर इम्प्लीमेंट कराए। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में अब ये भी बता दें कि क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर किसी मखसूस ग्रुप की इजारादारी है? मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आपको इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, जो भी आए, हम नहीं बोलते कि जो आना चाहे आए, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप उन स्टेक होल्डर को शामिल ही नहीं करेंगे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कहाँ ताकत है। मुझे आप आज की बात कर रहा हूँ कि ये ताजिर कोज़ है, तो इसके लिए मैंने आवाज़ बुलंद की ना, ताजिर कोज़ है, सबका है। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी तनकीद में करता हूँ तो आज मैं उनके साथ नहीं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ताजिर कोज़ के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर एसएमईज़ की पहले भी ये आवाज़ बनते तो आज ये लम्हात नहीं आते। एसएमईज़ को लेके चलते तो आज ये लम्हात 37A-B नहीं देखने पड़ते आपको। स्टेक होल्डरों को बुलाया करें और उनसे मुशावरत लाजमी करें। अगर हम आगे ही बैठ जाएंगे, फ्रंट पे ही आप बैठ जाएंगे, मेज़बान मेहमान में फ़र्क होता है। जब आप सीटों पे हैं तो मेज़बान हैं और मेहमान आते हैं आपके पास स्टेक होल्डर, तो उनको भी इज़्ज़त दिया करें। आप उनको तो डिग्रेड कर देते हैं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। उनको आप इज़्ज़त दें क्योंकि आप लोग मेज़बान हैं, तो मेज़बान को मेहमान को मेज़बान बना देते हैं, ऐसा ना करें और मिल के पाकिस्तान के लिए खिदमत करें। मैं जावेद बुलवानी साहब से भी यही कहूँगा, ज़ुबैर मोती वाले से भी यही कहूँगा कि भाई इसी तरह हमने करना है। ये ताजिर कोज़ में हम भी हिस्सा डाल रहे हैं, आप भी डालें। एसएमईज़ की जब आवाज़ बुलंद करनी हो तो जब आप खामोश हो जाते हैं, ऐसा ना करें। आज हड़ताल का ऐलान किया ना आपने, पहले इससे पहले कभी आपने हड़ताल का ऐलान नहीं किया, लेकिन हम ताजिर कोज़ के साथ इसलिए हैं कि आपने ऐलान किया, इसलिए नहीं है। ये सबके मसाइल हो चुके हैं, लेकिन ये एसएमईज़ की आवाज़ आपको भी बनना पड़ेगा। जब एसएमईज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी फिर हड़ताल का ऐलान करें। मैं यही कहूँगा, जहाँ भी चैम्बर देखेंगे पाकिस्तान की तमाम कराची चैम्बर के साथ, वही देखेंगे उनका हुकूमती पलड़ा भारी होता है। वो चाहते हैं हुकूमत के साथ ये वर्किंग रिलेशन इनके अच्छे हों।
اس کا نقصانات بھی ہوتے ہیں, کہیں فائدے بھی ہوتے ہیں. اور زبیر بھائی بھی ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, وہ بھی اپنی بات کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ موقف تو ایک ہی ہے, لیکن موقف پیش کرنے کا الگ طریقہ ہے. اور گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ, لیکن آج گورنمنٹ نے ان کو کیا جواب دیا؟ چیمبر آف کامرس کو, ساری چیمبر آف کامرس پاکستان کی سب ہیں, ان کو کیا حالت کر دی, جن کے لیے ہم آواز بلند کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل کے پالیسی بناتے تھے, آج ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پالیسی کو ریجیکٹ کیا گیا. 37A جب نافذ ہو گیا, جب ہم ہوش میں آ رہے ہیں, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اس سے پہلے کیا تھا آخر, یہی سوچنا ہے ہم نے. اور یہ وقت نکلتا جا رہا ہے, اب عمریں بھی چھوٹی ہو رہی ہیں, خدا کا خوف کھائیں, سب مل کے ساتھ دیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ان کو تاجروں کا مقدمہ لڑنا چاہیے. میں ایک بات کہہ دوں کہ ایس ایم ایز ریڑھ کی ہڈی ہیں, 80% ہیں, ان کا مقدمہ لڑنا چاہیے. میں اس کا حامی ہوں کہ ان کا مقدمہ ان کو لڑنا چاہیے. آپ دیکھیں, آج دیکھیں اس حالت میں بھی وہ جو ایس ایم ایز ہیں ان کو ساتھ دے رہے ہیں نا چیمبر آف کامرس کا, یہ بڑا پن ہے, ان کا بھی بڑا پن ہے. اور میں قابل تعریف ہے ہمارے جتنے صدور ہیں, انہوں نے ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور میں نے بھی کیا ہے, کیونکہ کوز الگ ہوتا تو الگ بات تھی. تاجر کوز ایک ہی ہے, جو مشکلات ہیں وہ تاجر کوز سب کی ہیں. میں اپنی طرف سے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ کراچی کا تو میں کہہ سکتا ہوں, کراچی میں انشاءاللہ شٹر ڈاؤن ہوگا کمپلیٹ. رؤف ابراہیم صاحب, میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے تجارت نیوز کے توسط سے عوام کو زراعت اور کسانوں کے حالات سے آگاہ کیا. امید ہے کہ آج کے اہم ترین پروگرام میں ہونے والی گفتگو سن کر تمام پاکستانیوں کو وفاقی حکومت کی ملکی زراعت اور کسانوں کے حوالے سے ترجیحات کا بخوبی علم ہو گیا ہوگا. اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت. ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں ایک اور اہم کاروباری شخصیت کے ساتھ. جب تک اللہ حافظ. دیکھتے رہیے تجارت نیوز. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.